محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی، رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے مبارک احمد بنام ریاست جاری کردہ 6 فروری 2024 کے بارے میں استفسار فرمایا ہے۔ ایسا ہی سوال میرے پاس متعدد دوسرے حضرات کی طرف سے بھی موصول ہوا ہے۔ چونکہ اس فیصلے کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اس لیے میں نے اس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اپنی رائے ذیل میں پیش کر رہا ہوں۔ اس فیصلے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں ملزم کی سزا یا رہائی سے بحث کی گئی ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں مذہبی آزادی کے موضوع پر قرآنی آیات اور دستور کی دفعات ذکر کی گئی ہیں۔ ان دونوں حصوں کے بارے میں الگ الگ بات کرنا ضروری ہے۔ پہلے حصے کی حقیقت یہ ہے کہ ملزم پر 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت اس پر الزام تھا کہ اس نے قادیانی تفسیر صغیر کو تقسیم کرنے اور پھیلانے کا ارتکاب کیا، جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف قرآن کریم کی معنوی تحریف پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اور 295B کی خلاف ورزی کا بھی الزام تھا۔ تعزیرات پاکستان کے دونوں الزامات کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے زیر نظر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ الزامات FIR یا چالان میں درج نہیں ہیں، اور نچلی عدالت نے اس پر جو فرد جرم عائد کی ہے وہ قواعد کے خلاف ہے، اس لیے اسے فرد جرم سے خارج کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اصل فرد جرم کا تعلق ہے، وہ پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 سے متعلق ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سن 2021 میں اس قانون کی دفعہ 7 اور دفعہ 9 میں تبدیلی کر کے پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا۔ ملزم اس ایکٹ کے تحت قابل سزا ہو سکتا تھا، لیکن اس کے مبینہ جرم کا ارتکاب اس قانون کے نفاذ سے پہلے سن 2019 میں ہوا تھا، جب یہ قانون موجود نہیں تھا، اور کسی شخص کو کسی ایسے فعل کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس وقت قابل سزا نہ ہو اور بعد میں قابل سزا بنا ہو۔ اس لیے فیصلے میں سرسری طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ Since in the year 2019, the dissemination of a proscribed book was not an offense, the petitioner could not have been charged to it. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات پر غور نہیں کیا اور نہ اس پہلو سے کوئی گفتگو کی کہ 2019 میں ملزم کے خلاف فرد جرم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے تحت عائد کی گئی تھی، جو اس کے مبینہ ارتکاب جرم سے پہلے سے نافذ تھا اور اس وقت بھی جرم تھا۔ سن 2021 میں جو ترمیمی ایکٹ آیا، اس نے 2011 کے قانون کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس میں بھی جرم جوں کا توں برقرار تھا۔ الفاظ بھی تقریباً وہی تھے جو 2011 کے الفاظ ہیں، صرف سزا بڑھائی گئی تھی۔ لہٰذا 2019 میں جس مبینہ جرم کی فرد جرم عائد کی گئی، اس کے جرم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس جرم کی سزا 2021 کے قانون کے بجائے 2011 کے مطابق ہونی چاہیے۔ تفسیر صغیر مرزا بشیر الدین محمود کی تالیف ہے، جسے ٹائٹل پر معاذ اللہ خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ لکھا گیا ہے، اور اس نے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں آخرت کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کے شروع ہی میں تحریف کر کے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص یہ نام نہاد تفسیر شائع کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے، وہ 2011 کے قانون کے تحت بھی مجرم ہے اور 2021 کے تحت بھی مجرم ہے، صرف سزا کا فرق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ارتکاب جرم کے وقت یہ عمل جرم ہی نہیں تھا، کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 2011 کے قانون کو یکسر نظر انداز کر کے، جس میں سزا کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال تھی، 2021 کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ 2019 میں یہ کوئی جرم نہیں تھا، لیکن متبادل کے طور پر تعزیرات پاکستان کے ایک ترمیمی بل کا امکان ظاہر کیا گیا، جس کی سزا 6 مہینے تھی اور اس کا اس پر کوئی چارج ہی نہیں تھا، اور چونکہ ملزم 1 سال گزار چکا تھا، اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ دوسرا حصہ، یہ ساری ایک قانونی بحث تھی، لیکن زیر نظر فیصلے میں مذکورہ قانونی نکات سے یکسر صرف نظر کرنے کے علاوہ پیراگراف 6 سے لے کر پیراگراف 10 تک قرآن کریم کی بعض آیات اور دستور پاکستان کی بعض دفعات پر ایک عمومی بحث فرما دی گئی ہے، جس میں ہر شخص کو مذہبی آزادی ہونے اور دین میں زبردستی نہ ہونے پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس حصے میں قادیانیوں کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس سیاق و سباق میں یہ بحث کی گئی ہے وہ قادیانیوں سے متعلق تھا۔ اس سے بجا طور پر یہ تاثر لیا گیا کہ یہ تمام احکام قادیانیوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ قانون
قانونی فیصلہ محض غیر متعلق مضمون نگاری پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ہر حصے کا متعلقہ مقدمے سے تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا پڑھنے والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ فیصلے میں قادیانیوں کو تحریف شدہ قرآن شائع کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو انتشار ہوا وہ کچھ بعید نہیں تھا، کیونکہ دستور میں جن آزادیوں کا ذکر ہے وہ ہمیشہ قانون، اخلاق اور شریعت کے تابع ہوتی ہیں۔ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا اپنا مذہب اپنے الگ تشخص کے ساتھ قائم ہو تو اسے اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے، جیسے عیسائی، یہودی، ہندو، سب کو آئین کے تحت یہ آزادی حاصل ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنا الگ مذہب بنا کر اور تمام مسلمانوں کو کافر کہہ کر اپنے مذہب کو اسلام کے نام سے متعارف کرائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص عیسائی عقائد کو اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا اپنی طرف سے کتاب لکھ کر یہ کہے کہ یہ قرآن ہے۔ جس طرح اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح قادیانیوں کو بھی مذہبی آزادی کے نام پر اسلام کا نہ نام استعمال کرنے کی آزادی دی جا سکتی ہے، اور نہ ان کے تحریف کردہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ شائع کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات الحمدللہ پاکستان کے آئین اور قانون میں پوری طرح واضح کر دی گئی ہے، جس کا فیصلہ میں کوئی حوالہ نہیں۔ نیز سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ظہیر الدین وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1993 SCMR 1718 میں ان قوانین کی تشریح ہمیشہ کے لیے طے کر دی ہے۔ زیر نظر فیصلہ سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کے غیر متعلقہ تبصروں سے انتشار کے سوا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور بات فیصلے کے پیراگراف 8 میں یہ کہی گئی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آیت نہ جانے کس مناسبت سے نقل کی گئی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس لیے ہمیں اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے، اور جو کوئی اس میں تحریف کرے اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنا چاہیے؟ حفاظت کا ذمہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن وہ یہ کام اپنے بندوں ہی سے کراتا ہے کہ لاکھوں انسانوں بلکہ بچوں کے سینوں میں اسے معجزانہ طور پر محفوظ فرما دیا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ بھی درخواست ہے کہ انہوں نے اپنے ایک اور فیصلے میں حافظ قرآن کو یہ امتیاز دینے سے انکار فرمایا ہے کہ اسے دوسرے علوم حاصل کرنے میں دوسروں پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا یہ امتیاز طے شدہ ہے، اس لیے انہیں اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کو نقل کرنے سے لوگوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ تحریف شدہ قرآن کریم کو کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فیصلے میں بہت سی باتیں قابل اعتراض ہیں، اور سپریم کورٹ کے افسر تعلقات عامہ کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ ہماری رائے میں سپریم کورٹ کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ملزم کو رہا کرنے کے سلسلے میں اوپر جو نکات عرض کیے گئے ہیں ان پر ازسر نو غور کرنا چاہیے، اور پیرا 6 سے پیرا 10 تک اس مقدمے سے جو غیر ضروری بحث کی گئی ہے اسے حذف کرنا چاہیے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تاہم عام مسلمان مطمئن رہیں کہ اس مجمل اور قابل اعتراض فیصلے سے قادیانیوں کے بارے میں شریعت، آئین اور قانون کے طے شدہ موقف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ خیال غلط ہے کہ اس سے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی ہے، لہٰذا کسی انتشار میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ جناب چیف جسٹس صاحب کو ان گزارشات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ایسے اقدامات سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے عوام میں انتشار پیدا ہو اور ان کی ناکافی وضاحت دینی پڑے۔ محمد تقی عثمانی بتاریخ 12 شعبان 1445 ہجری بمطابق 23 فروری 2024۔